روایتوں میں ہے فرعون کے جو ارد گرد بیٹھے تھے انہوں نے فرعون سے کہا یہ وہی بچہ معلوم ہوتا ہے جس کی تمہیں نجومیوں نے خبر دی اور جو تیری سلطنت کو تباہ کرے گا، اسی وجہ سے اس کے قتل کے خوف سے اسے دریا میں ڈالا گیا ہے۔ فرعون نے اس وقت ارادہ کیا کہ ہاں تم صحیح کہتے ہو، اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ حضرت آسیہ نے اسی وقت کہا بنی اسرائیل کی عورتوں کو، بچوں کو بہت پیار کرنے والی ہیں، وہ اپنے بچوں کو چھپا تو سکتی ہیں مگر اس طرح کوئی ماں دریا میں ڈال سکتی نہیں، اور مامتا کب گوارا کرے گی کہ بچے کو دریا میں ڈال دے، کوئی جانور لے جائے، کچھ ہو جائے۔ اور پھر یہ بچہ کتنے مہینے کا معلوم ہو رہا ہے، تیرے کاہنوں نے جو خبر دی ہے وہ پہلے کی ہوگی، انہوں نے اس کو باتوں میں لگایا۔ تو فرعون اس وقت کہنے لگا کہ مجھے ایک امتحان کرنا ہے۔ اس نے کہا میں اس کو پرکھوں گا کہ یہ عام بچہ ہے یا خاص بچہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا موسیٰ کے ایک معنی ہے پانی سے نکلا ہوا۔ حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ کا نام موسیٰ رکھا۔ آپ کا صندوق پانی اور درخت کے درمیان پایا گیا تھا۔ لغت میں مو پانی کو کہتے ہیں اور شا شجر کو کہتے ہیں، تو موشا لفظ بنا تھا تو وہ موشا کی بجائے موسیٰ پڑھا گیا، یہ ایک معنی بنتا ہے۔ فرعون نے کہا مجھے چیک کرنا ہے، کہا ہیرے لاؤ چمکتے ہوئے اور کوئلے لاؤ دہکتے ہوئے۔ اس نے کہا پلیٹوں میں لے کے آؤ، پتھر رکھو اور ایک میں دہکتے ہوئے انگارے رکھو، پتہ لگ جائے گا کہ یہ بچہ عام بچہ ہے یا خاص بچہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ دونوں چیزیں رکھی گئیں۔ آپ ہاتھ بڑھانے لگے ہیروں کی طرف، فرشتے نے آپ کا ہاتھ بڑھا دیا دہکتے ہوئے انگاروں کی طرف، کیونکہ اگر آپ دوسری طرف ہاتھ بڑھاتے تو فرعون کو یقین ہو جاتا کہ یہ عام بچہ نہیں، چمک رہے ہیں، انگارے ہیں، دہک رہے ہیں، تو رنگ کی وجہ سے عام بچے کا ہاتھ تو ادھر ہی جانا چاہیے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے وہ انگارہ جو ہے وہ پکڑ کے منہ میں رکھ لیا، اسی وجہ سے زبان میں لکنت آ گئی، تھوڑا سا بولنے میں فرق آ گیا۔ واللہ تعالی عالم۔ اس کو یقین ہو گیا اگر آپ ہیرے پکڑ لیتے تو وہ سمجھ لیتا کہ یہ عام بچہ نہیں ہے۔ اس طرح بھی اس کو اللہ نے اس وقت اس خیال سے دور کر دیا، ورنہ وہ قتل پر آمادہ ہو جاتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بار بار قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا بیان، بلکہ جتنا ذکر موسیٰ علیہ السلام کا ہے دوسرے انبیاء کا کم ہے۔ وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں عظیم المرتبت تھے، بڑے رتبے والے تھے۔ وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریب اور چاہنے والے تھے۔ انہوں نے تمنا کی تھی، میں نے آپ کو یہ بات سنائی تھی کہ جب ان کو امت محمدی کی شان بتائی گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا میں تو دے چکا، اب یہ تجھے مل سکتی نہیں۔ کس کو دی ہے؟ فرمایا اپنے حبیب کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر امت نہیں مل سکتی تو مجھے اپنے حبیب کا امتی بنا دے۔
انہوں نے تمنا کی کہ اس نبی کا امتی ہی بنا دے. تو نبی پاک سے وہ بہت پیار کرنے والے، اور بعضوں نے لکھا کہ وہ متبع تھے، نبی پاک کی بہت اتباع کرنے والے تھے، تو اس لیے ان کو بہت زیادہ ان کا ذکر ملتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر کے ہاتھ میں تورات دیکھی تھی تو ان سے لے کے ایک طرف رکھ دی اور فرمایا تھا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے آج تو ان کو میری اتباع کے سوا چارہ نہ ہوتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی کی عطا کا مظاہرہ کر دیا. فرعون کو یقین ہو گیا کہ یہ عام بچہ ہے، کوئی خاص نہیں. اس کی وہ خاص ہونا اللہ نے اس وقت فرعون سے چھپا لیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَصْبَحَ مُوسَىٰ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، صبح ہوئی تو موسیٰ کی ماں کا دل بے چین ہو گیا، بیٹے کے لیے تڑپنے لگی. ان کادت لتبدی بہ لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنین. ضرور قریب تھا کہ وہ اس کا حال کھول دیتی اگر ہم نہ ڈھارس بندھاتے اس کے دل پر کہ اسے ہمارے وعدے پر یقین ہے. یہ صبح ہو رہی ہے کیونکہ رات کو پانی میں بہایا، صبح ہو گئی ہے. فؤاد دل کو کہتے ہیں، عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ قلب کو بھی کہتے ہیں، فؤاد دل کو کہتے ہیں. یہ فؤاد قلب کے لیے ایسے ہی ہے جیسے قلب سینے کے لیے ہے، یعنی دل کا ایک خاص حصہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس خیال سے پتہ نہیں میرے بچے کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، ان کو پتہ لگ گیا کہ فرعون کے ہاتھ لگ گیا تو وہ تھوڑا سا گھبرائیں، بے چین ہوئیں، مگر اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا. اللہ نے ان کے دل کو اونچی کہی ہے، میں نے بات سمجھانی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، کیا کر دیا؟ ڈھارس بندھا دی، مضبوط کر دیا. بہت سے صدمے ہوں برداشت کے لائق نہ ہوں، اللہ دل مضبوط کر دے تو پھر برداشت ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ اونچی کربلا کا سانحہ سوچیں، ہمارے گھر میں 2-4 جنازے رکھے ہوں، ہوش اڑ جائیں گے، دشمنیاں بھول جائیں گے، دشمن سے صلح پہ مجبور ہو جائیں گے. ہم اس وقت ہتھیار ڈالنے پتہ نہیں کیا کیا کرنے کو تیار. انسان کی سائیکی ہے، بدل جاتی ہے. پچاس دوست، 5 بھائی، 4 بھتیجے، 2 بھانجے، 18 سال کا جوان بیٹا امام کی آنکھوں کے سامنے خاک و خون میں تڑپ گیا. ایسے میں بھی آپ کا دل ہیلا نہیں تو کس نے مضبوط کیا تھا؟ وہ خواتین ایسی حالت میں دل فیل ہو جاتے ہیں، وہ ثابت قدم رہیں. تو یہ ثابت قدم رہنا اللہ کی عطا ہے. دعا کیا کرو یا اللہ ہمیں کسی امتحان میں نہ ڈالنا، اور اگر امتحان ہم پر آ جائے تو ہمیں ثابت قدم رکھنا، ہمارے ایمان کی حفاظت.
یہ جو ثابت قدمی ہے، استقامت جس کو کہتے ہیں، حق پر ڈٹ جانا، یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں کا دل مضبوط کر دیا اور ڈھارس بندھا دی کہ اسے ہمارے وعدے پر یقین ہے، ہم نے کہا ہے ہم اسے لوٹائیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، انسان بتقاضائے بشریت، چونکہ ہم میں بشری جو چیزیں فطری طور پر ہیں، اس کی وجہ سے ہم گھبرا بھی جاتے ہیں، ہمت بھی ہار دیتے ہیں، کبھی ڈر بھی جاتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں انسان کے ساتھ ہو سکتی ہیں، مگر جس پر مہربانی ہو جائے پھر اس کے ساتھ خاص سلوک ہوتا ہے۔ عرائس البیان میں ہے حضرت بی بی سارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تھیں، ان کو حضرت اسماعیل کے چہرے سے نور نظر آتا تھا۔ ماں کو بیٹے کے چہرے سے، حضرت ہاجرہ کے بیٹے ہیں مگر وہ بھی ماں تھیں، تو وہ اللہ والے ہوتے ہیں، بعض مرتبہ کوئی راز منہ سے نکل جاتا ہے، جو اللہ والے راز کی بات بتا دیتے ہیں، پھر انہیں اس کی وجہ سے بڑی مشقت سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ راز ظاہر کرنے پر پھر سزا ہوتی ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی ہے، موسیٰ کو ڈال دیا ہے پانی میں، اب تسلی رکھو، واپس تیرے پاس آئیں گے اور ہم ان کو رسولوں میں سے کریں گے۔ تو یہ وعدہ الہی۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، میرے سننے والے دیکھنے والے، بتائیں اللہ نے ہم سے رزق کا وعدہ کیا ہے یا نہیں؟ پکی بات؟ پھر یقین کیوں نہیں ہے؟ کہاں گیا آپ کا یقین؟ شک میں رہتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، وہ وعدہ پورا ہوگا۔ اب محنت آپ نے کرنی ہے، وہ حلال طریقے سے کریں، حرام طریقے سے کریں، جو آپ کے لیے ہے وہ ملنا ہے آپ کو۔ جس کا وعدہ ہے اس پہ شک ہے، اور جس کے لیے محنت کرنی ہے مغفرت کے لیے، اس کے لیے کوئی کام نہیں کرتے۔ سمجھدار ہیں نا ہم بڑے، اپنے آپ کو بہت کلیور، شارپ، اسمارٹ سمجھتے ہیں، اور محنت کرنی چاہیے مغفرت کے لیے۔ مغفرت کے لیے محنت نہیں کرتے، رزق کا وعدہ ہے اس کے لیے جناب حرام حلال سب لگ جاتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ کے وعدے پر یقین ہونا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مریم بن عمران، آپ سنتے ہیں حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نام، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام بھی مریم ہے۔ شوہر کا نام اس کے غالب بتایا جاتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران بتایا جاتا ہے۔ تو مریم بن عمران سے وہ نہ سمجھیے گا، یہاں پر صرف مریم بولا جائے، تاکہ باقی ایک کتاب میں کلثوم نام بھی ہے، وہ کہتے ہیں اس کا نام مریم نہیں تھا بلکہ کلثوم تھا۔ اس کے علاوہ زوجہ کا نام، دیگر نام صفورہ وغیرہ وہ بھی بیان ہوئے ہیں۔ حضرت زبیر بن بکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لائے۔ ان دنوں وہ طبیعت ناساز تھی، بیمار تھی۔ فرمایا اے خدیجہ، تمہیں معلوم ہو اللہ تعالی نے میرا بہشت میں، جنت میں نکاح
حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم اور فرعون کی بیوی آسیہ سے کر دیا، یہ دونوں جنت میں میری بیویاں ہوں گی، حضرت عیسیٰ کی والدہ بھی اور حضرت آسیہ بھی، یہ جنت میں میری بیویاں ہوں گی، جنت میں میری 4 خواتین ہیں جو جنت کی خواتین اور خواتین کی سردار، چاروں میرے نبی سے ہی تعلق ہے۔ کیا پتا چلا میرے نبی کو اللہ نے جنت کا مالک بنا دیا، 3 بیویاں اور 1 بیٹی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ہمیں پتا چلا۔ آپ نے فرمایا ختیجہ تم بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ حضرت ختیجہ نے پوچھا کیا اس کی خبر آپ کو اللہ نے دی ہے؟ فرمایا ہاں مجھے میرے رب نے بتایا ہے۔ تو حضرت ختیجہ نے کہا پھر آپ کو مبارک ہو، اللہ کی طرف سے آپ کو مل رہا ہے تو یہ آپ کو زور سے کہیں، ایک بار اور کہلواؤں؟ کیوں کہلوایا ہے؟ لفظ مبارک جب بھی بولا جائے گا پاک، اچھی، ستھری، نیکی کی چیز پہ بولا جائے گا، پاک پہ بولا جائے گا، ستھری چیز پہ بولا جائے گا، اچھی چیز پہ بولا جائے گا، غلط چیز پہ اونچی کہیے۔ آپ کو مبارک کہنے کی عادت ہو گئی، غیروں کی، غیر مسلموں کی چیزوں پر بھی آپ مبارک بول دیتے ہیں۔ او جی فلاں کے تہوار پر، ہندوؤں کے تہوار پر، فلاں کے تہوار پر ان کو مبارکباد دی، کس بات کی مبارکباد دی بھئی؟ مبارک تو دی جاتی ہے نیکی کی، دینی، اچھی، ستھری چیزوں پر، اور آپ دے رہے ہیں غیر مسلم کی بات پر، تو وہاں آپ کو یہ مبارک کا لفظ بولنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لوگ پرواہ نہیں کرتے غلط چیزوں پہ بھی۔ اب مثال کے طور پر ایک کو اس نے کہہ دیا مجھے فلانے پروگرام میں ڈانس کا چانس ملا، آپ کہتے ہیں مبارک ہو۔ وہ کہتے ہیں جی مجھے فلانی فلم کا گانا مل گیا، آپ کہتے ہیں مبارک ہو۔ وہ جی مجھے فلانے ڈرامے میں رول مل گیا، آپ کہتے ہیں مبارک ہو۔ تو کیا یہ مبارک کہنے کا موقع ہے؟ اونچی۔ تو یہ میں نے اشارہ کرنا تھا، یاد رکھیں وہاں کوئی دوسرے لفظ بول دیں، اگر رسمی بولنے بھی ہیں کہ چلو بھائی خوش رہو، یہ کہہ دیا خوش ہو جاؤ بھائی، چلو تمہارے لیے بڑی چیز ہے، لیکن لفظ مبارک کسی غلط ناجائز چیز پر بولا جا سکتا نہیں، یاد رکھنا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب یہ ہو گیا کہ نہیں ان کو قتل نہیں کرنا ہے، تو اب مسئلہ آ گیا کہ ان کی پرورش کرنی ہے، چونکہ بیٹا بنا لیا ہے،